السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، چونکہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری ایام اور آخری دن چل رہے ہیں، بس 2-3 دنوں کے بعد عید الفطر کا دن آنے والا ہے۔ رمضان المبارک میں بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں اور ہر ایک کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ چونکہ رمضان المبارک میں لوگ بہت سارے کام کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں سے ایک کام ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہیں، کب دی جاتی ہیں، کس لیے دی جاتی ہیں، کن لوگوں پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، کن کو دینا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جس سلسلے میں عوام الناس بہت اچھی طرح واقف بھی ہیں، اور جو واقف نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نزدیکی علماء، اپنے محلے کے امام، اپنے محلے کے مفتیان کرام سے اس سلسلے میں واقفیت حاصل کریں۔ آج چونکہ زکوٰۃ کے 2-4 اہم مسائل کہ جن کی طرف عوام الناس کی توجہ دلانا بے حد ضروری ہیں، ویسے یہ عمومی طور پر سب جانتے ہیں، لیکن اس ماحول میں خصوصاً لاک ڈاؤن کے مرحلے میں لوگوں کا اس طرف توجہ دلانا بے حد ضروری ہے۔ 2-3 مسائل زکوٰۃ کے خصوص لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ مساجد میں آمدنی بند ہو چکی ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں پر ہیں، اور چونکہ لوگ بھی کاروبار پر نہیں ہیں، اس لیے وہ مسجدوں کا تعاون کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پوچھنے والوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دے سکتے ہیں، اس کی تعمیر میں دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں یا پھر عیدگاہ کی تعمیر میں، اس کی مرمت میں، اس کے ٹھیک کرنے میں نہیں دی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ غرباء، مسکینوں اور محتاجوں کے حق ہیں اور ان کے حقوق ہیں اور انہیں کو دینا چاہیے۔ رہا مسجد میں تعاون کرنے کا مسئلہ، تو اس سلسلے میں چاہیے کہ ہدیہ ہو یا پھر گفٹ ہو یا اپنی طرف سے کوئی اور چیز ہو زکوٰۃ کو چھوڑ کر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ داروں کو دینا کیسا ہے؟ زکوٰۃ یہ ایک ایسا مصرف ہے، زکوٰۃ کے مسائل اتنے وسیع اور عریض ہیں کہ ایک ہی ویڈیو میں یا ایک ہی نشست میں اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے رشتہ داروں میں بھی وہ ایک قسم آتی ہیں جن کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اب وہ کون سی قسم ہیں، اس سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے قریب علماء سے مسائل کو معلوم کر لیں کہ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ جو سوال یہاں پر کیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل اجر و ثواب ہیں۔ ایک تو رشتہ دار ہیں اور دوسرے ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا ہے۔ اب دینا کس کو ہے اور نہ دینا کس کو ہے، اس سلسلے میں اپنے قریبی علماء سے معلومات حاصل کر لیں۔ تیسرا سوال ہے کہ اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان پریشان حال ہیں، تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سے ان کا تعاون، ان کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کٹس کی شکل میں ہو یا پھر عید کے سامان کی شکل میں ہو یا پھر کپڑوں کی شکل میں ہو، یا جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان شکلوں میں غریب مسلمانوں کا تعاون اور ان کی مدد زکوٰۃ کے مد سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بہت مستحسن عمل ہے، بہت عمدہ اور بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا جب تک مد چل رہا ہو زکوٰۃ سے کریں، وہ ختم ہو گیا اب تو صدقے کے مال سے کریں، وہ ختم ہو گیا تو اللہ نے آپ کو جو بھی مال عطا فرمایا ہے اس سے تعاون اور مدد ضرور کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت بول کر دینا ضروری ہے؟ یعنی آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو بولنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ دل میں نیت کر لے وہی کافی ہے کہ اللہ میں نے یہ جو مال نکالا ہے یہ زکوٰۃ کا ہے، بول کر دینا ضروری نہیں ہے، اس نیت سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کے
وہ مسائل تھے جس کی طرف عمومی طور پر توجہ نہیں دی جاتی ہیں، اور اگر دی بھی جاتی ہیں تو اس پر عمل بہت دیر سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ صدقہ فطر کے مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔